بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں نہیں دیتے۔ تو عزیز محترم بھائیوں، سورۃ ماعون آیات نمبر 4 سے 8 تک ہم نے آپ کے سامنے پڑھا اور اس کا یہ ترجمہ ہم نے آپ کو سنایا۔ تو حمد و ثنا کے تمام مبارک کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود سلام امام الانبیاء، امام الاولین، امام الآخرین، امام المجاہدین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور رحمت بخشش کی دعا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین کے لیے۔ تو عزیز محترم بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ جس عنوان کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک بہت ہی اہم ترین پہلو ہے اور بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ایسی نماز جو کسی کام کی نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ایسی کون سی نماز ہے جو کسی کام کی نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ ہم اس اپنی نمازوں کے متعلق صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ دلائل پر ہم اپنی نمازوں کی اصلاح اور اپنی نمازوں کی سستیوں کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسی نماز جو کسی کام کی نہیں، ہم اس پر انشاءاللہ 10 اقسام آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں گے وقفے وقفے سے۔ تو انشاءاللہ جو آج کی ہماری پہلی بات ہے وہ ہے ترک الصلاۃ۔ تو انشاءاللہ یعنی کہ نماز کو چھوڑنے کے متعلق ہم انشاءاللہ بھائیوں کو بیان کریں گے۔ اور پھر ہے نقص الصلاۃ، ان کے نماز کے اندر کمی۔ ان دو چیزوں کے اوپر انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے۔ تو محترم بھائیوں، ترک صلاۃ کی وضاحت، کیونکہ اہم فریضہ 5 وقت کی نماز ہے، اور جو معاشرہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جو قومیں نماز کو چھوڑ دیتی ہیں، پھر وہ معاشرہ اور وہ قومیں اور وہ شہر اور بستیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ تو عزیز محترم بھائیوں، یہ ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے کہ نمازوں کو چھوڑ دینا اور نمازوں کو نہ پڑھنا، تو یہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز واحد ہے وہ ہے نماز۔ اگر انسان مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر بھی نماز کی طرف نہیں لپکتا، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا ہی اہم ترین پہلو ہے جو ہر بھائی غور و فکر کرے، ہر والدین اس بات پر سوچے، کیا میں نماز پڑھنے کا قائل ہوں؟ کیا میں نماز کا تارک تو نہیں؟ کیا میری اولاد نماز کی تارک تو نہیں؟ تو اس پر ہر بھائی کو نصیحت ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے۔ تو اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وزراء کو کوئی ذمہ داری دیتے، تو یہ واقعہ بہت مشہور ہے، کوئی بھی ذمہ داری دیتے تو سب سے پہلا جو مطالبہ کرتے وہ نماز کا ہوتا۔ تو عزیز محترم بھائیوں، آج ہمارے حکمران اور وزراء کو دیکھیں، تقریباً 95%، میں کہتا ہوں 99% بے نمازی ہیں۔ تو وہ کدھر سے ہمارے اسلامی ممالک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالیں گے؟
تو اسی لیے یہ بڑا معروف واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ جب بھی اپنے وزراء کو کوئی ذمہ داری دیتے یا کسی ذمہ داری سے سرفراز ان کو کرتے تو سب سے پہلا مطالبہ یہ کرتے کہ 5 وقت کی نماز کو لازم پکڑنا، کیونکہ نماز کے معاملے میں غفلت ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ جب یہ وزراء کو نصیحت کرتے تو فرماتے میرے ہاں سب سے پہلا معیار نماز ہے، اگر تمہاری نماز درست ہوگی تو میں سمجھوں گا کہ باقی ذمہ داریاں بھی تم صحیح نپٹا رہے ہو، اگر نماز کو چھوڑتے ہو تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ باقی ذمہ داریاں بھی آپ ٹھیک سے نہیں نبھا رہے۔ تو عزیز محترم بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معروف واقعہ ہمارے ذہنوں میں نشین ہونا چاہیے، اور خصوصاً ہمارے اس ملک کے جو نمائندے ہیں، وزراء ہیں، حکمران ہیں، یا کسی بھی شعبے سے متعلق لیڈر ہیں، کسی بھی شعبوں کے ذمہ داران ہیں، ان کو یہ واقعہ اپنے ذہن و نشین کے اندر ان کے درج ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا کیا معیار ہوتا تھا ترک الصلاۃ کے متعلق نماز چھوڑنے والوں کے لیے۔ تو عزیز محترم بھائیو، نماز کا چھوڑنا یہ مسلمانیت سے، اسلام سے خارج کر دیتی ہے، یہ بڑا ایک سنگین پہلو ہے۔ اور دوسرا ہے جی نماز میں کمی، نقص الصلاۃ، ان کے نماز کے اندر جو ہم کمی بیشی کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جب کوئی معاشرہ کو نماز کے اندر کمی، کوتاہی اور سستیاں کرتی ہے تو وہ قومیں اور معاشرے بھی تباہی اور بربادی کی طرف ہو جاتے ہیں۔ تو ان پر پھر یہ تباہی، بربادی اور قحط سالی جو آج حالات چل رہے ہیں، پھر اللہ ان پر یہ مسلط کر دیتا ہے۔ تو عزیز محترم بھائیو، دیکھنے میں نمازی لگتے ہیں، جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، دیکھنے والا بھائی یہ سوچتا ہے کہ بڑا ماشاءاللہ متقی پرہیزگار اور 5 وقت کا نمازی ہے، لیکن ان کے نماز پڑھنے کا آپ طریقہ دیکھیں، حقیقت میں اتنی جلد بازی، ایسے رکوع اور سجود، ان کے قیام، بڑی ایک حیرت نما چیز واضح ہوتی ہے۔ تو ان نمازیوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے ان نماز پڑھنے والوں کو بے نمازیوں سے بدتر کہا ہے کہ یہ بے نمازیوں سے بدترین ہیں۔ تو میرے پیارے محترم بھائیوں، حقیقت میں ایسی نماز ایکسرسائز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بھائی کا واقعہ میں بھائیوں کو سناتا ہوں کہ ایک امام صاحب نے کسی مسجد کے اندر عصر کی نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا تو تیسری صف سے ایک بھائی نے کہا کہ امام صاحب آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہے۔ امام صاحب پریشان ہو گئے، کہنے لگے پہلی صف سے کوئی نہیں بولا، دوسری سے کوئی نہیں بولا، تیسری صف سے بولنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو اس سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے، آپ کو ایسا کیوں لگا؟ کہنے لگا میں ہر روز عصر کی نماز کے اندر اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، میری 2 دکانیں بچ گئی ہیں، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں آج ہماری نمازوں کا معیار ایسا ہو چکا ہے، ہم کھڑے نماز کے اندر ہوتے ہیں، ہمارا ذہن مارکیٹوں میں، بازاروں کے اندر اپنی دکانوں کا، کاروبار کے حساب و کتاب میں ہوتے ہیں۔ تو ایسے نمازیوں کو اللہ رب العالمین نے بے نمازیوں سے بدتر کہا ہے۔ تو نماز کے اندر کمی اور کوتاہی، یہ سستی ہے، ایسے نمازیوں کے نماز پڑھنا ایکسرسائز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یقین جانے اللہ رب العالمین محترم بھائیوں اپنی مقدس قرآن مجید کتاب کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ مومنون کے اندر فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تو عزیز محترم بھائیوں، یقیناً کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ یہ المؤمنون سورت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ کامیاب ہو گئے
جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، یعنی کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ حسن بہترین انداز کے ساتھ نماز کو جو پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو ان نمازیوں کے لیے خوشخبری ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اس صورت کے اندر۔ لیکن آج کا ہر نمازی اپنی ہر چیز معیاری دیکھنا چاہتا ہے، ہر چیز معیاری بنانا چاہتا ہے، چاہے مکان ہے، چاہے دکان ہے، چاہے پلاٹ ہے، چاہے کچھ بھی اپنا مقام ہے، بلند و رتبہ ہے برادری کے اندر، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا معیار سب سے اعلیٰ اور بہترین ہو، میرے معیار کے ساتھ کسی کا معیار نہ ہو۔ تو محترم عزیز بھائیو، ہماری نمازیں بھی معیاری ہونی چاہیے۔ ہر بھائی کو اپنی نماز کا معیار چیک کر لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے۔ تو ہر بھائی اپنی نمازوں کی اصلاح کرے کہ میری نمازوں میں کہاں سستی ہے، دوسرے بھائیوں سے مذاکرہ کرے کہ آپ میری نماز چیک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نماز لپیٹ کر میرے منہ پر مار دی جائے۔ تو یہ ایک بڑا ہی سنگین پہلو ہے، ہمیں اپنی نمازوں پر اصلاح کرنی چاہیے۔ عزیز بھائیو، نماز اچھی تو سب کچھ اچھا۔ یقین جانے کہ اگر نماز اچھی تو آپ کی ذات اچھی، آپ کا ایمان اچھا، آپ کا گھر بار اچھا، آپ کا خاندان اچھا، آپ کی ذات سب سے اچھی، اور آپ کا قبر میں جانا اچھا، اور آپ کی آخرت اچھی۔ اگر یہ نماز اچھی نہیں تو کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو عزیز بھائیو، بعض لوگ نمازوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں۔ پیارے بھائیو، ہوش سے قرآن سنو اور قرآن پر غور و فکر کرو، جیسے اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر اپنے بندوں سے فرماتا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یعنی کہ پس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ ایسی کیا وجہ ہے؟ ذرا سوچیں، ہر بھائی تھوڑا سا غور و فکر کرے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور تباہی نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی کہ اپنی ہی نماز سے غافل ہیں، ان کو اپنی نماز کی خبر نہیں ہے کہ جو ہماری نماز ہے کیا وہ صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے یا بھی نہیں۔ تو عزیز بھائیو، اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہوتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ بس جی فلاں بھائی یہ کہے کہ یار چلو نماز تو پڑھتا ہے۔ کچھ ہیں رمضانی نمازی بھی ہیں، کچھ سالانہ نمازی، جیسے اب رمضان کے اندر ہم ہر بھائی سے یہ نصیحت کریں گے کہ یہ رمضانی نمازی یا سال بعد یا عید پر محترم بھائیوں اپنی اصلاح کیجیے اور اپنی نمازوں کے اندر کمی کوتاہیوں کو دور کریں۔ نماز چھوڑنے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ نماز کو ترک کرنے کی بجائے نماز پر پابند ہو جائیں۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اپنی دعاؤں اور استغفار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے میں اس رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں نماز چھوڑنے والوں کے لیے میں سے نہ کر دے، اور اللہ تعالی ہمارے جو بھائی نماز نہیں پڑھتے ان سب کو اللہ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہماری نمازوں میں سستیاں کمی کوتاہیاں ہیں اللہ رب العالمین ہماری نمازوں میں وہ سستیاں اور کمی کوتاہیاں بھی دور کرے اور ہماری نمازوں کو درست کر دے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو سنا اور سنا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔